السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے میاں اور بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ محمد فیاض سید صاحب کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ واجب ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ غسل کرنا اس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے، بہت ساری نمازیں ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس کو غسل واجب ہے، ٹھیک۔ اور یہ افضل ہے، یاد رکھیے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے، ٹھیک۔ اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کرے۔ یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، اکٹھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے، اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا، ہم دونوں غسل کرتے، ایک بردت سے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ اذان دے چکے ہوتے تھے فجر، جلدی جلدی کرتے، مطلب اس سے پتہ چلا آپ ہم بستری کے بعد سو جاتے، اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے، ٹھیک، جلدی کرتے۔ تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے، اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکراتے۔ اسی بات کا بھی ازالہ ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یہاں تو آپ سب ساتھ نہا رہے ہیں، ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہ کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو، تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ ڈالنے سے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو میاں بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن